حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت کے ہر امتحان میں مکمل کامیابی حاصل کی۔ انسان کو زندگی میں 4 چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ وہ دولت سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اپنے وطن سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اپنی جان بھی اس سے بڑی محبوب ہوتی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے لیے انہوں نے کھلے دل سے ان 4 کی قربانی پیش کی ہے۔ مال بڑا محبوب ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے اس حوالے سے لوگوں سے رابطے ہمارے بھی رہتے ہیں۔ دل اور دماغ مطمئن بھی ہوں تو پھر بھی مال خرچ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ مالی قربانی کا جذبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ بیان کرتے ہوئے رو پڑے، کہا کہ ایک مرتبہ حضور نے فنڈ مانگا تو میں اتنا آسودہ تھا کہ اس سے قبل اتنی آسودگی مجھے نہیں آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج میں کسی کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اور گھر کے سامان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ حضور نے کہا کہ ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قلت مثلہ، میں نے عرض کی حضور جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور میرے گمان میں یہ تھا کہ آج میرے سے تو کوئی آگے نہیں بڑھ پائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھر کے اساسات کی گٹھڑی باندھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے اور سب کچھ حضور کے سامنے رکھ دیا۔ جو سوال حضور نے مجھ سے پوچھا تھا تو حضرت ابو بکر سے بھی وہی سوال پوچھا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سوال تو وہی تھا لیکن ان کا جواب میرے سے مختلف تھا۔ میں نے تو کہا تھا مثلہ، یہ جتنا لے آیا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں، لیکن جب حضرت ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو سارے گھر کے اثاثے سمیٹ کے حضور کی خدمت میں لے آئے، بلکہ کہتے ہیں اپنا لباس بھی اتار دیا اور ٹاٹ پہن لیا اور کانٹوں کے بٹن لگا لیے۔ آج جبریل امین وہی لے کر آئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا تھا۔ پوچھا جبریل آج یہ کیسا لباس ہے؟ کہا آج تمام ملائکہ آسمانی کا یہی یونیفارم ہے، رب کو آپ کے یار کی ادا پسند آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب حضرت ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ محبوب ابو بکر سے پوچھیں کہ کیا وہ رب پہ راضی ہے کہ نہیں، سب کچھ لٹانے کے بعد رب پہ راضی ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابو بکر تیرے نام تیرے رب کا سلام آیا ہے، اور رب پوچھتا ہے کہ کیا ابو بکر رب پہ راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور بار بار روتے کہتے اسخط علی ربی، اسخط علی ربی، کیا میں رب پہ ناراض ہوں گا؟ کیا حضور میں رب پہ ناراض ہوں گا؟ اور پھر 3 مرتبہ کہا کہ ہاں میں رب پہ راضی ہوں، ہاں میں رب پہ راضی ہوں، ہاں میں رب پہ راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ رب پہ راضی ہو گئے اور رب ان پہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ جب بھی ضرورت پڑی تو جس طرح فراخ دلی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کر دیا، حضور یہ سب کچھ حاضر ہے، یہ آپ کا ہی ہے۔ تو
یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، لیکن سارا مال حضور کی راہوں میں پیش کر کے ایک عمدہ اور روشن مثال قائم کی، اور یہ مقسوم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کہ انصاف کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کہ وہ جزا کا دن، انصاف کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ گو آج بھی اس کا حکم اسی کا ہے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے، کوئی نیکوکار ہے کوئی بدکار ہے، جس راستے پہ چلتا ہے اس کو چلنے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، اگر ان پاؤں سے چل کر کوئی مسجد کی سمت آئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر بھی اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اور اگر کوئی سینما گھر کی طرف جانا چاہے تو قدم پھر بھی نہیں رکتے۔ ان ہاتھوں سے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے یا کسی کی جیب کاٹ لے، اس کے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا۔ اس دنیا پر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس دن اختیار سلب کر لیے جائیں گے۔ اس دن سارے کا سارا حکم اللہ کا ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی حرکت اور جنبش بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ دن سخت دن ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو اس کے معاد کی طرف بلایا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لگا کر کے آج ہمیں موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ کل کا پچھتاوا سخت حسرت بڑھانے والا ہوگا، آج کا پچھتاوا عمل کو مہمیز لگاتا ہے، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ آج اگر میں اور آپ محاسبہ کر لیں گے تو اس سے اور بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے۔ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں اللہ سے اور آپ نے اللہ سے یہ طلب کرنی ہے کہ مالک ہمیں اپنے دین کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لگا لیں، اور ایک ایک سانس کو، ایک ایک لمحے کو، اور ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھے۔ یہاں سے اٹھ کر کے جانا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اور آج ہم نے اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی ہے، اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور مستقبل کے لیے مالک کی دہلیز پہ دستک بھی دینی ہے، مالک کے دروازے کا کنڈا بھی کھڑکانا ہے۔ عرض کریں گے مالک ہمارے دلوں کی حالت بھی موڑ دے، اور ہماری روحوں کو بھی حرارت دے دے، اور ہمارے باطن میں ایسی ستھرائی آ جائے کہ پھر باطن میں کوئی گناہ کا داغ نہ لگنے پائے۔ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو یہ اتنا پریشان کن لمحہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے ہجرت کر کے، میں اس وقت 6-7 سال کا بچہ تھا۔ فرماتے میں نے اس دن سے روشن دن نہیں دیکھا ہے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو میں 16-17 سال کا جوان تھا، میں نے اس دن سے زیادہ تاریک دن نہیں دیکھا۔ جس دن حضور مدینے میں آئے اس دن سے روشن دن نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے تاریک دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے اور ایسے لہرا رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ اس قدر ان کے اوپر ایک جوش ڈالی۔ حضور سکتے میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر سن کر ایک صحابی ہیں زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے جا کے ان کو خبر دی کہ ابا جان حضور کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ باغ میں پانی دے رہے تھے، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، مالک مجھے اندھا کر دے۔ آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے آنکھوں کے دیپک کیا کرنا ہے، یہ چراغ بجھا دیے جائیں۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور وہ نابینا ہو گئے۔ تو یہ عجیب حالت تھی صحابہ کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے حضور کے وصال کے بعد، اور داریہ میں جا کے سکونت اختیار کرتے۔ آپ کہتے تھے ان گلیوں میں پہلے حضور نظر آتے تھے، اب حضور دکھائی نہیں دیتے تو یہاں میرا جی نہیں لگتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھی اور ساتھ کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں
اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو دن بھی راتیں بن جاتے. وہ اونٹنی جس کے اوپر حضور سواری کیا کرتے تھے وہ حضرت سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ سر رکھ کے باقاعدہ روتی دکھائی دیتی. وہ داراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے وہ داراز گوش ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا. جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا. تو یہ عجیب رنگ تھا اس حالت کے اندر کہ جب صحابہ کے اوپر ایک سکتہ طاری تھا اور کائنات لرز رہی تھی، اندھیرا طاری تھا، حضور کے وصال نے دلوں پہ بجلیاں گرا دی تھی. اب اس نازک موقع پہ جو منافقین چال چل رہے تھے وہ بھی دیکھو کتنی باریک چال تھی. وہ مسلمانوں کے صفوں میں گھس گئے اور بڑی ہمدردی سے کہنے لگے واہ واہ، حضور کے موجود ہونے سے رونق تھی، مسجد نبوی آباد تھی، لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، حج تھا، زکوٰۃ دینے کا ماحول تھا، لوگ جہاد کرتے تھے، جانیں مارتے تھے. اب کس نے جان قربان کرنی، اب کس نے مال دینا ہے، اب کس نے سجدے کرنے ہیں، اب کون مسجد نبوی کا رخ کرے گا. یہ ساری بہاریں حضور کے دم سے تھی. حضور چلے گئے تو اب جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ جہاد نہیں کرے گا، کوئی بھی روزہ نہیں رکھے گا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا. وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اور ادھر حضرت عمر تھے، وہ کہتے تھے اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ان مشکل حالات کے اندر جبکہ امت کو برگشتہ کرنے کے لیے منافق بھی چال چل رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، اس موقع پہ اگر کسی نے سنبھالا ہے امت کو تو شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کے اندر بھی جو ہے وہ چھریاں چل رہی تھی اور آپ کا کلیجہ بھی کٹ رہا تھا حضور کے وصال سے، لیکن آپ ان مشکل حالات میں تشریف لائے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، قریب کیا، لیکن وہ قریب نہیں ہو رہے تھے، وہ تلوار لہرائے جا رہے تھے. وہ کہتے تھے اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا گردن کاٹوں گا. یہ منافقوں کی اڑائی ہوئی بات ہے. وہ اس حالت میں. خیر آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو اشارہ کیا، لوگ قریب ہو گئے. جب لوگ قریب ہوئے تو حضرت عمر بھی قریب آ گئے. حضرت ابو بکر نے لوگوں سے کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم حضور کو پوچھتے تھے یا رب کو پوچھتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم رب کو پوچھتے تھے. کہا وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے. اور پھر وہ آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول. صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، اس لیے نازل ہوئی تھی، ہمیں کبھی پہلے اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا. تو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے لمحات پورے کر کے اللہ کے حضور چلے گئے. جو ڈیوٹی میرے رب نے ان کی لگائی تھی انہوں نے وہ پوری کر اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. اور پھر ہم سے مخاطب ہو کے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی گزار دی، حضور نے اپنی جوانی لگا دی، حضور نے دنیا سے کوئی لذتیں حاصل نہیں کی، اس مشن کے لیے، اس مقدس کاز کے لیے حضور نے اپنا سب کچھ صرف کر دیا. کیا حضور کے وصال کرنے کے بعد تم اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں. تو کہا پھر اٹھو اور نبی کا جھنڈا لے کے پوری دنیا کے اوپر چھا جاؤ. صحابہ کے اندر طاقت آ گئی. کہا جس کام کے لیے حضور نے ساری زندگی لگا دی اور آج رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو کیا حضور کے بعد اس کام کو چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں چھوڑیں گے. تو کہا پھر حضور تو وصال کر گئے، اب یہ کام تمہارے کندھوں پہ آ گیا، اب اٹھو اور اس دین کے لیے آگے بڑھو. تو وہ جو ٹوٹے ہوئے شکستہ لوگ تھے اور منافقین پھیلا رہے تھے اب کس نے نمازیں پڑھنی، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، اب کس نے جہاد کرنا ہے، وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ وہ کارنامہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی کو ایک طرف رکھ دیا جائے، صرف ان مشکل لمحوں میں امت کو جو سنبھالا ابو بکر نے دیا ہے، امت کے کندھوں کے اوپر قرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اس اوکھے والے امت کو سہارا دے کر کے جو ہے وہ امت کی مدد کی اور امت کو بچایا. مجھے یہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ اس دور میں ایک شخص تھا، اس کے پاس بڑی جائیداد تھی اور سونا چاندی کافی مقدار میں موجود تھا. وقت آخر آ گیا، اس نے سوچا اگر میں کسی غریب کو دیا تو وہ اتنے بڑے سونے کی حفاظت نہیں کر سکتا.
اور اگر میں کسی امیر کو دیا تو وہ اس کو غصب نہ کر جائے۔ خیر اس نے ایک شخص کو بلایا اور تھیلے میں ڈال کر کے وہ سونا اور وہ چاندی دیا، کہا جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ یہ وصیت نامہ ساتھ لکھا اور اس کے سپرد کر دیا۔ عرصہ گزرنے کے بعد جب بچے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ 10-20 لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کے باپ کی وصیت پڑھ کے سناتا ہے کہ ان کے باپ نے مجھے یہ سونا اور یہ چاندی دیا تھا اس تھیلے میں ڈال کر کے، اور کہا تھا جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا۔ اس نے وہ سونا چاندی خود رکھ لیے اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا۔ اب سارے کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن قاضی کی عدالت میں جائیں تو وہ کہتے ہیں باپ کی وصیت ہی ایسی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ علماء سے پوچھا تو کہا ہوا تو ظلم ہے بچوں کے ساتھ، لیکن باپ کی وصیت ہی ایسی تھی۔ چلتے چلتے بات امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب مسئلہ پیش کیا گیا، فرمایا اس پر پنچایت کو دوبارہ بلا لو اور اس شخص کو بھی بلاؤ۔ بلا لیا گیا، بچوں کو بھی بلا لیا گیا۔ کہا ان کے باپ کی نصیحت پڑھو۔ نصیحت پڑھی اس نے کہ مرتے ہوئے ان کے باپ نے مجھے یہ تھیلے میں ڈال کر کے سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ تو میں نے تھیلا ان کو دے دیا ہے اور سونا میں نے خود رکھ لیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کہ وصیت دوبارہ پڑھو نا۔ اس نے وصیت دوبارہ پڑھی تو اس نے کہا جی ان کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ تو امام اعظم فرمایا کہ ان کے باپ نے کہا تھا جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ اب تو بتا تیرا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے۔ کہا وصیت یہی تھی جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، اب تو ان کو سونا دینا اور خود تھیلا رکھ۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اس طرح فیصلہ کر کے جو ہے وہ غریبوں کو اور یتیموں کو ان کا حق دلوا دیا۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، تم اتنی دیر تک نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اس کو خرچ نہ کرو جس کو تم خود چاہتے ہو، جب تک اس سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود چاہتے ہو۔ جو تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اس سے کچھ حصہ خرچ کرو گے تو پھر تمہیں نیکی ملے گی۔ اگر بچا کھچا اور جو قابل نہیں تمہارے استعمال کے رہا وہ اگر خرچ کر دیا تو اس سے کسی کو فائدہ ہوگا، چلو نیکی بھی تمہیں مل جائے گی، لیکن نیکی کی حقیقت اس وقت نصیب ہوگی جب تک تم اس مال سے خرچ نہیں کرو گے جس مال کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں آتکا بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے۔ تو اس خاتون نے جس کا نام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کان عندنا شیء ما آوزکم الکرا، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی۔ حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریبڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھرجھری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اترایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا۔ اس نے گھر کا برتن پیش کیا۔ حضور نے دودھ دھوا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس، اس نے بھی دودھ پیا۔
حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور چلے گئے۔ ام معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ ام معبد کا شوہر ابو معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو ام معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا، وہ کیسا تھا؟ تو ام معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی، کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، حدیث بہت طویل ہے۔ کسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکران وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ۔ کہا کیا بتاؤں، رنگ سونا تھا، ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، آنکھیں سرمگی تھی، گردن سراہی جیسی تھی، ہاتھ خوبصورت تھے، خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا۔ لیکن میں ام معبد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، ہزارہا مصنفین، نثر نگار اور شعراء اور ادباء کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انصاف پردازیاں اس کے ان دو جملوں پہ قربان۔ ام معبد نے کیا کہا، میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، بس اتنی بات سن لو۔ ابہ الناس وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا، قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا۔ یہ دو جملے اس کے دیکھیے، دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا، قریب آئے تو پھر بھی۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قریب سے سونے، دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آیا تو پھر بھی۔ اچھا، یہاں اس نے حضور کی سیرت بھی بیان کی ہے۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آ کے اچھے، دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں۔ وہ کیا، کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے، قریب آئیں تو کان پھٹے ڈھول کی طرح۔ لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور ان جملوں میں حضور کی سیرت بھی بیان کی۔ کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا۔ دور تھا تو نظریں جھکی ہوئی تھی، قریب آیا تو حیا کے پہرے تھے۔ عجیب حسن تھا، عجیب رنگ تھا، دور سے بھی سونا لگتا تھا، قریب سے بھی سونا لگتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضور دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نا، انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور۔ حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے، جس نے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھا۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کل قمر لیلۃ البدر، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھری۔ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا کہ چاند چڑھا ہوا تھا اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے آرام کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی اسے دیکھوں کبھی انہیں دیکھوں، فائزہ ہوا اندی احسن من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں حضور سونے ہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ چاند سے حضور سونے ہیں، اور جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی سے دیکھتا رہا اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا سوراخ تھا اور حضور جب بولتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو پاس کھڑے تھے اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، کہ جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آئے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدھرے نظر نہ آوے، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا اس کا نام محمد بن مسلمہ تھا، اس نے کہا اگر ٹیڑھی نظر سے دیکھا نا میرے رسول کو آنکھیں توڑ دوں گا۔ یہ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا، اور جو 13 صدیوں کے بعد کھڑے ہو کے دیکھتا رہا اس کا نام غازی علم الدین تھا۔ اس نے کہا ٹکڑے کر دوں گا راجپال اگر ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا میرے رسول کو۔ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس کا نام عمر بن خطاب تھا، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا اس کا نام عامر چیمہ تھا۔ جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا وہ حضور کے غلام تھے اور صحابہ تھے، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا ملازم تو پولیس کا تھا۔ اس نے کہا تو گورنر ہے تو میں محمد کا نوکر ہوں، میں کاٹ کے ٹکڑے کر دوں گا اگر تیری نظر سے بھی دیکھا تو کہا کوئی قریب سے دیکھے پھر بھی واری جائے، دور سے دیکھے پھر بھی واری جائے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چند شرم آوے۔ کہا کیا بتاؤں کہ وہ قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا۔ اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا، ام مابت میرے بچے تیرے پہ قربان، ام مابت میری نسلیں فدا تیرے ایک ایک جملے پہ حضور کا حلیہ بیان کیا اور حد کر دی ام مابت نے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ واسطہ ڈالتے ہیں ام مابت کا، ہمیں حضور کی زیارت دے دے۔ یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر، ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں، ام مابت کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے۔ اچھا ام مابت نے حضور کا حلیہ بیان کیا، مبارک کا حلیہ بیان کیا۔ ام مابت حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں، جو بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے وہ تو بات نہیں سنائی۔ اللہ اکبر۔ اب ابو مابت کہتا تم نے زیادتی کیا میرے سے، جب مبارک آیا تو مجھے بلایا کیوں نہیں، اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ اب میں بکریاں دودھ لے کر نہیں جاؤں گا، قریب قریب رہا کروں گا، کبھی مبارک آئے نا تو مجھے بلا لینا۔ اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کر۔ ابو مابت کے جذبات یہ تھے ایک بار ہی دیکھ لوں، لیکن ام مابت کہتی تھی کاش کے روز بھی گزرے، مبارک کا روزانہ گزر ہو یہاں سے۔ ایک دن ام مابت سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی، نہ ملا تو آگے بڑھ گئی، آگے شہر مدینہ میں جا پہنچی، سودا خرید رہی تھی، بچہ بھی ساتھ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق گزرے۔ تو بچے نے جب دیکھا نا تو تڑپنے لگا، اور اس کے لفظوں میں وہ بے ساختگی اور اس کی تڑپ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، اے امی اس دن جو مبارک کے ساتھ نہیں بندہ تھا یہ جا رہا ہے۔ سودا چھوڑا حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے اور پوچھتے ہیں مبارک کہاں ہے، تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ اب نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کس مبارک کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بچے نے دیکھا تو پھر چیخا اور کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا۔ یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی اور برکت لوٹی۔ حضور نے اسلام دیا، انہوں نے قبول کیا، واپس پلٹے، گھر آئے۔ شام کو ابو مابت کے واپس آنے کا جب وقت ہوا نا تو ماں کہتی تھی بیٹے تو خاموش رہنا، میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو۔ بیٹا کہتا نہیں امی مبارک کے ساتھی کو میں نے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بتانا ابو کہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں۔ شام کو جب ابو مابت آیا نا
یہ دونوں بتانے لگے، وہ پہلے ہی بول پڑا، کہا گھر پھر چمک رہا ہے، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم اس کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں۔ کہا کدھر رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے۔ پھر اگلے دن ابو معبد بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بکری ام معبد کے پاس عام الرمادہ تک زندہ رہی۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک سال آیا تھا جب قحط پڑا تھا اور درخت بھی سوکھ گئے تھے، جانوروں کی چھاتیاں بھی خشک ہو گئی تھی، کنووں کے پانی بھی نیچے چلے گئے تھے، حوض بھی خشک ہو گئے تھے، کہیں سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا، لیکن ام معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بکری پر اپنا دست شفا پھیرا تھا، اپنا دست برکت پھیرا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی اور حضور علیہ السلام کے دست نور کی برکت ہے۔ یہ ہاتھ تو اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھ جائے تو سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جدھر ہاتھ ہو جاتے ہیں ادھر ہی کائنات کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔